إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. بات کل ہم نے دیکھی تھی اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس پوری سورہ میں اگر ہم جلدی سے اس کو کوئکلی اپنے ذہن میں ایک کوئک فارورڈ کرے اس کا پہلی آیت سے لے کر، تو ہم نے آسمان میں غور و فکر کیا، وہاں پر جو باڈیز پائی جاتی ہیں آسمان کے اندر ان کو ہم نے دیکھا اپنی سائنٹیفک ایک نظر سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کرنے والوں اور کے لیے اور شیاطین کے لیے جو جہنم کی ایک سزا ہے اس کو ایک آپ کو کوئک وزٹ کروایا، ایک جلدی سے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ریویو کرایا کہ دیکھو وہ کیسی ہے، کس طرح چنگھاڑ رہی ہے، اور پھر جب وہاں پر جہنمی پھینکے جائیں گے تو آخری حجت ان کے اوپر تمام کی جائے گی، اور وہاں پر وہ اس چیز کو مان جائیں گے کہ اگر وہ سن لیتے، اگر وہ سوچ لیتے، سمجھتے بات کو، تو وہ اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. ایک چھوٹی سی بات جو اکثر میرے ذہن میں آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کی کلاس کے اندر بہت سارے لوگ جوائن کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی اسی طرح ان کی ایک کسی ساتھی نے جوائن کیا، اور ویسے بھی یہ بات اکثر ہمارے سننے میں آتی ہے کہ لوگ کلاس جوائن کرتے ہیں اور پھر لیو کیوں کر دیتے ہیں، بیکاز دے تھنک کہ یہ کلاس کسی اور اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے. جبکہ ہم نے جب بھی کلاس میں پڑھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کریم ہی سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں. یہ کوئی فقہ کی کلاس نہیں ہے، بیسیکلی فقہی امور کے اندر اختلاف ہے، قرآن میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. اوکے، اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ایک دفعہ کلاس میں آتا ہے اینڈ اس کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ کوئی اور اسکول آف تھاٹ ہے، یہ کوئی اور مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اینڈ دے جسٹ لیو دا کلاس. اگر وہ سنیں، اگر وہ غور و فکر کریں تو ان کو اس کلاس میں سوائے قرآن کے اور سوائے حق اور سچ کے کچھ بھی نہیں ملے گا. کسی قسم کے اختلافی امور نہیں ملیں گے، کسی قسم کا کہ فقہی بحثیں نہیں ہیں، فقہی موشگافیاں نہیں ہیں، یہ صرف قرآن کی کلاس ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ لو کننا نسمع، ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ سنیں تو صحیح، تھوڑی دیر ٹھہرے تو صحیح، اس میں پھر اس کے بعد او نعقلو، جس تھوڑی دیر غور و فکر تو کریں کہ جو بتایا جا رہا ہے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے الٹ بتایا جا رہا ہے کچھ، یا اس کے اکارڈنگ بتایا جا رہا ہے؟ کیا اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے یا اللہ سے دور کیا جا رہا ہے؟ سوچے تو صحیح، غور و فکر تو کریں. یہ دو کام جب ہم نہیں کرتے اور ہم کسی کی بات سنتے ہی نہیں یا اس پہ تدبر ہی نہیں کرتے، اس کے اوپر اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولتے ہی نہیں، تو پھر علم ہمارے اندر ایبزارب بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے کرائٹیریا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی صحیح بتا رہا ہے یا نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والا آپ کو اوتھینٹک ریفرنس دے رہا ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے ریفرنس دے رہا ہے، اور آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے یا بندوں سے جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تھا دنیا میں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے جیسا کہ اللہ کا حق ہے. ایسا ہی ہے نا؟ پورے کا پورا قرآن کیا سکھاتا آپ کو؟ چاہے وہ شرعی تعلیمات ہو، چاہے وہ آپ کی کائنات کی پر غور و فکر ہو، چاہے وہ پچھلی قوموں کی دعوت ہو، پچھلے انبیاء کی دعوت ہو،
سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانے اور جیسے اس کا عبادت کا حق ہے ویسے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو سنیں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ ڈر نہیں رہے گا کہ کوئی آپ کا عقیدہ بگاڑ دے گا. لیکن اس سے پہلے ہماری سوچ اور صلاحیت درست ہونی چاہیے سمجھنے کی. تعصب کی پٹیاں آنکھوں پہ سے اتار کر دل کو ہدایت کے لیے کھول کے پھر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں صاف صاف بات سمجھ آ جائے گی. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت رکھتے ہیں اپنے دل میں. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا کی زمین کی حقیقت بیان کرنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو زمین جس کو اللہ نے تمہارے لیے مطیع کر دیا ہے، اس کے اندر جتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ اگر اللہ اس کو حکم دے دے تو یہ تمہیں لے کے پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ؟ یا پھر یہ ہوا جو اس میں تم لطف اندوز ہوتے ہو، تم سانس لیتے ہو، جس کے بغیر تم سروائیو نہیں کر سکتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا تیز کر دیں کہ یہ پتھر اڑاتی ہوئی تمہیں کچل دے. اور پچھلی قوموں پر یہ عذاب آئے بھی. اور کل ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان لشکروں کی جو ایفیکٹس ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے تھوڑے سے دیکھے تھے. ٹڈی دل کا حملہ بھی دیکھا، سیلاب کے بارے میں بھی دیکھا ہم نے، ٹورناڈو دیکھے کل، اور اسی طرح سونامی بھی دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے لشکروں کی ایک جھلک ہے. یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. اب آپ سب روز رات کو جب سورہ ملک پڑھتے ہوں گے تو یقیناً یہ ساری پکچرز، یہ ساری سٹوریز آپ کے ذہن میں چلتی ہوں گی. اور پھر آپ کا توکل اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی مدد پر اور اللہ پر ایمان جیسا کہ ہونا چاہیے وہ اور اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب آپ ایک مضبوط ایمان کے ساتھ دنیا میں سے جاتے ہیں تو پھر آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں. پھر ایک طرف فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. امن یا کون ہے؟ ھذا وہ، الذی وہ جو، یرزقکم تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ اگر اللہ اپنا رزق روک لے. کون دے سکتا ہے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے. جو لوگ غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ بدکنے لگتے ہیں. مشرکین مکہ کا یہی تو حال تھا. اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے. فلاں رزق دیتی ہے دیوی، فلاں دیوی سے اولاد مل جاتی ہے، فلاں ہمیں اللہ کے قریب کرے گی، کیونکہ وہ دیویوں کی پوجا کرتے تھے نا. میجورٹی مشرکین مکہ دیویوں کی پوجا کرتے تھے جو وہ فرشتوں کی شبیہیں انہوں نے بنا رکھی تھی. تو جب صرف ایک اللہ کی بات کرتے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے، اور جب اگر کوئی ان کی جو شریک انہوں نے بنا رکھے تھے ان کی بات کرتا تو وہ خوش ہو جاتے اور ان کو بڑا مزہ آتا ان میں بات کرنے کا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ محبت اللہ کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے ساتھ تو صرف نام کا تعلق تھا. لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ پاتے تھے؟ وہ اللہ کو معبود تو مانتے تھے لیکن وہ اس کو تمام شریکوں سے پاک اس لیے نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ان کی محبتیں ان شریکوں کے ساتھ تھیں جو نسل در نسل ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ انگریوڈ تھی، بوئی بھی تھی. جیسے بیج کو بوتے ہیں تو کل آپ نے دیکھا تھا نا کیسے جڑیں پھیلی بھی تھی اس کی، اسی طرح محبت جو ہے یہ انگریوڈ ہوتی ہے، اس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں نسل در نسل. اندر ہی اندر انسان مافوق الفطرت طریقے سے
مدد کے لیے دوسروں پر جب غیر اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ ان کی محبتیں، ان کے اندر عقیدتیں جو ہیں وہ ایسے ہی انگریوڈ ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے ان سے اس بارے میں کہ دیکھو اگر اللہ تم سے رزق روک لے تو تمہیں کون دے گا رزق. تو بجائے اس پہ کہ وہ غور و فکر کرتے کہ واقعی جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا، اب یہ پتہ ہے ریلیٹ کہاں کر رہی ہے، دو باتوں سے ریلیٹ کر رہی ہے. لو کننا نسمع او ناقلو، ٹھیک ہے، نسمع سب سے پہلے سن لیتے، لیکن کیا ہے بل لجوا فی عتو و نفور، وہ سننے کو ہی تیار نہیں تھے. ویری فرسٹ اسٹیپ، سننے کو ہی تیار نہیں. کیا نہیں سننے کو تیار؟ تنبیہات. دیکھو تم ذرا میری بات سنو، تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کے جس کو سجدہ کر رہے ہو، کیا یہ تمہیں رزق دیتا ہے؟ بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایون لسن، سننا ہی نہیں چاہتے تھے. اوکے، اگر کان میں بات پڑ ہی گئی تو ان کی نفرت، ان کی جو سرکشی ہے، ان کی جو عقیدت تھی ان غیر اللہ سے، وہ ان کو سوچنے نہیں دیتی تھی، وہ پردے ڈال دیتی ان کی عقل کے اوپر. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں ہماری کوششوں کو. ہم 29ویں پارے پہ پہنچے الحمدللہ، پہلے پارے سے پڑھتے پڑھتے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں مجھے معلوم ہے جو مختلف پلیٹ فارمز پر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مکمل بھی کر چکے ہیں، اور دوبارہ بھی پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھا رہے ہوں گے. ان سے سوال کیا جاتا بارش کون برساتا ہے؟ جی اللہ برساتا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. سورج چاند کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیے. زمین میں سے رزق کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. پر جب بات آتی ہے کہ رزق تمہیں دے گا کون، تو فلان دے گا، فلان دے گا، فلان دے گا. ہے نا غیر عقل بے وقوفوں والی بات. تو اتنی بڑے بلنڈر اور بے وقوفیاں کس وجہ سے کی انہوں نے، جبکہ وہ تو اپنی زبان سے خود اقرار کرتے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کرے. تو یہ بے وقوفانہ قسم کے عقائد کیوں تھے ان کے؟ وہ جو آلریڈی وہ عقیدت اور وہ محبت جو ہے، وہ جو ان کے اندر ان کی گھٹی میں تھی، اور اس محبت اور اس عقیدت نے ان کو سوچنے ہی نہیں دیا، سننے ہی نہیں دیا. تو انسان کے اندر جب سرکشی ہوتی ہے، انسان جب اپنے تعصب کو ختم نہیں کرنا چاہتا، انسان جب اپنا دل ہدایت کے لیے کھولنا نہیں چاہتا، اس کو بہت سیدھی سادی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. سیدھی سی بات ہے. اگر بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اگر زمین اللہ تعالیٰ نے مطیع کر دی تمہارے لیے، اگر زمین میں سے بیج کو پھاڑنے والا فالق الحب والنوا وہ اللہ ہی ہے، تو پھر اگر اللہ بارش روک لے، اگر اللہ بیج کو باہر نکلنے کی، اگنے کی صلاحیت نہ دے، اگر اللہ زمین کو سخت کر دے، اگر اللہ زمین کے پانی کی سطح نیچے کر دے، کہاں سے رزق آئے گا؟ کیا پھر یہ دیوی دیوتا، یہ غیر اللہ، یہ ساری قوتیں رکھتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کو نکال سکیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی محبت اور عقیدت میں اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر بھی جب اللہ ہی ان کو دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ان غیر اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. یہ تو ہو گیا پرسپیکٹو ان کا جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتے. اب ایک دوسرے رخ سے اس کو دیکھتے، ہم جو غیر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ غیر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں.
اب ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اور اللہ مجھ سے اس رزق کو روک لے جو وہ مجھے دے رہا ہے، تو مجھے کون رزق دے گا؟ وہ جس کی خاطر میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں وہ مجھے رزق دے سکتا ہے؟ اینڈ ڈونٹ تھنک دس از اونلی دا سورس. سورس کی بات نہیں ہے، یہ صرف سورس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو انکم کہاں سے آئے گی. بات یہ ہے رزق کا معنی کیا ہے. کھانا پینا، علم، ہر چیز جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کری وہ رزق میں آتی ہے نا. اچھا، اگر آپ کے آگے ڈھیروں کھانا پڑا ہو لیکن کوئی ایسی بیماری لاحق کر دے اللہ کہ وہ رزق اندر ہی نہ جا سکے، تو یہ بھی رزق کا رکنا ہوتا ہے. اگر اللہ رزق روک لے تمہیں کون رزق لا کے دے گا؟ اگر ہم اپنے علم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر ہمارا علم ہمارے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، تو اگر اللہ نے وہ دروازے بند کر دیے تمہارے دماغ کے، سوچ کے، تمہارے برین کے، وہ سیل نرش نہ ہوں جو غور و فکر کر سکتے، کہاں سے لاؤ گے وہ سیلز، وہ ہیلدی سیلز کہاں سے لاؤ گے؟ کون دے سکتا ہے تمہیں؟ اب یقین کریں، آپ میڈیکل سائنس آپ کی اتنی بے بس ہے، اتنی بے بس ہے. اللہ ہی نے یہ علم دیا نا انسانوں کو، طب کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا نا، ہر علم اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ العلیم ہے، اور اسی نے علم کی شاخیں جو ہیں، جو بھی علوم ہیں، فنون ہیں، وہ اللہ ہی نے اتارے زمین پر. بہت ترقی کر لی آپ نے سائنس میں، بہت ترقی کر لی آپ نے میڈیکل سائنس میں. سبحان اللہ، میں کل پڑھ رہی تھی کہ ایک سرجن کے بارے میں کہ انہوں نے جب پتا چلا کہ جو ایک بیبی مدر کی ووم میں بیبی کے اندر ٹیومر بن رہا تھا اس کی ٹیل بون میں، تو ہی جسٹ آپریٹڈ اینڈ پٹ آؤٹ دا بیبی آؤٹ، اور وہ ٹیومر انہوں نے ریموو کیا اینڈ دین پٹ دیٹ فیٹس بیک ان دا ووم آف دا مدر. اور اس کے بعد پھر جب جو ایک ٹائم پیریڈ تھا پراپر، اس کے بعد وہ نارملی بچہ ڈیلیور ہوا. بہت ترقی کیا میڈیکل سائنس نے، لیکن کب؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. ادروائز ڈاکٹرز بے بس ہیں، دوائیاں بے بس ہیں، ہر چیز بے بس ہے. وہ جیسے سورہ قاف میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ پھر جب وہ حلق میں اٹک جاتی ہے جان، اور پھر بندہ دیکھتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جو اس کی جان کو لوٹا دے. اللہ تعالیٰ بھی چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو بلا لو اس کو، پھر تم یہ تمہارے پیارے کی جان اٹکی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے اس کو زندہ کر لے، اس کی جان لوٹا لے. تو اگر اللہ نے چھین لیا یہ رزق، روک دیا ہم سے، علم ہو جائے، غذا ہو جائے، نرشمنٹ ہو جائے، آپ یقین کریں آپ کی غذا کا ایک لقمہ آپ اللہ پر توکل کے ساتھ، اس کے ساتھ شرک کیے بغیر سوکھی روٹی کھاتے ہیں تو وہ آپ کی کمر سیدھی کر دیتا ہے. اور وہی خوراک آپ 20 قسم کے کیپسولز کھائیں، فوڈ سپلیمنٹ لے لیں، بہترین امپورٹڈ ڈائٹ کھا لیں، وہ آپ کو طاقت نہیں دے سکتی until unless اللہ کا اذن نہ ہو. رزق روک لینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپرنٹلی بھی روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ. خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، کساد بازاری ہو جاتی ہے، آپ جیب میں، آپ ہاتھ میں روپے لے کے پھرتے ہیں، آپ کو کھانے کی چیزیں نہیں ملتی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. قحط کا موسم آ جاتا ہے، کہاں سے لائیں گے بھائی؟ وہ انرجیز کہاں سے لائیں گے؟ آپ کسی کا حق مار لو، آپ کسی یتیم کے منہ کا لقمہ چھین کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالو، وہ فائدہ ہی نہیں دے گا، اس کو دے ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے.
آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، آپ مومن ہیں، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی بات نہیں کر رہے ہمیں غیر اللہ سے سروکار ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ اگر کہیں پر نا انصافی کرنے لگو تو سوچو، اگر اللہ مجھ سے رزق چھین لے گا تو کون لا کے دے گا؟ ایمان پختہ ہے نا اللہ پہ. تو جب انسان کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے اور وہ روز رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے اور وہ اس آیت پر آتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون لا کے دے گا تمہیں رزق؟ اگر اللہ نے اپنا رزق روک لیا تو یاد رکھیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. سب سے پہلی چیز جو اس کو خوف زدہ کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ سروائیول ختم ہو جائے گا. جو لقمہ میرے پیٹ میں چلا بھی گیا نا اس نے بھی مجھے فائدہ نہیں دینا. اگر میں نے کسی کو تکلیف دے دی ہے، اگر میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر میں نے کسی کے راز افشا کیے، اگر میں نے کسی پر تہمت لگا دی، اگر میں نے کسی پر بہتان لگا دیا، اگر میں نے کسی کے جائز حقوق کو روکنے کی کوشش کی ہے، میرے پیٹ میں جو لقمہ چلا گیا ہے نا اس نے بھی مجھے فائدہ نہیں دینا. اللہ نے وہ رزق مجھ سے روک لیا تو کون مجھے فائدہ دے گا؟ میرا سروائیول ختم ہو جائے گا. آپ کسی جاندار پر تو چھوڑے، آپ بے جان کو جو ہے وہ مس یوز نہیں کرتے جب آپ کے اندر اس حد تک اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے. یہی تو اللہ کی خشیت ہے. آپ زیادتی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ اپنے رب کے کنٹرول میں ہیں. کون رب؟ جس نے یہ 7 آسمان طباقہ بنائے، جس کے کنٹرول میں یہ بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں، جس کے کنٹرول میں، جس کی آبزرویشن میں، جس کی نگاہ میں وہ چھوٹے چھوٹے بیج جو زمین میں ڈالے جاتے ہیں وہ رائی کے دانے برابر وہ بھی ہے، اور جس کے کنٹرول میں سارے جنود ہیں اور سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، اس کے مخالف جائیں گے؟ آپ نہیں زیادتی کر سکتے کسی کے ساتھ، کسی کو آپ دکھ نہیں دے سکتے. آپ سوچتے نا سلف صالحین کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں آتے کہ یار وہ تو کوئی فرشتے ہوں گے. حدیث کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جانور تک کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، کہ وہ خالی جھولی پھیلا کے، وہ یاد ہوگا آپ کو ہم پڑھ رہے تھے حدیث کے بارے میں، غالباً معلل حدیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جو ایک شخص جو تھے وہ خالی جھولی گھوڑے کے آگے پھیلا رہے تھے کہ وہ آ جائے پاس تو وہ اس کو پکڑ لیں. میں تو جانور سے جھوٹ بول رہا، اس سے حدیث میں کیسے لوں؟ تو یہ خشیت کا لیول تھا اصل میں ان کے اندر. اور یہ کہاں سے آتا ہے پھر؟ قرآن سے. یہی قرآن پڑھ کے ان کے اندر اتنی خشیت تھی کہ وہ پوری دنیا پر چھا گئے، علوم اور فنون میں بہترین ترقی کی، حکومت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ان کو، زمین پر بھی حکومت دی، تو انہوں نے اللہ کا نظام قائم کیا. اللہ کا نظام قائم کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کچھ سزائیں، کچھ شریعت کی حدود نافذ کر دی جائیں، اسلامک کورٹ بنا دی جائے. صرف یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے. اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی تمہارا بھوکا نہ سوئے اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو. اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد گھروں میں کوئی یتیم جو ہے اس کی کوئی ضرورت رہ نہ جائے پوری ہونے سے. اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑو. اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ دوسروں کے کہے بغیر ان کا خیال رکھو.
لوگوں کو ان کے مرتبے اور مقام کے ساتھ ان کو رسپیکٹ دو، ان کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کرو، بیمار کی عیادت کرو اور جتاؤ بھی نہیں. میک ہم فیل کہ یہ تو میرا فائدہ ہے یار، میں تمہارے کام کر رہا ہوں تو یہ میرا ہی تو فائدہ ہے، میں جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہوں، اللہ تمہیں صحت دے، اللہ نے تو مجھے موقع دیا کہ چلو میں جنت کے باغوں کی سیر کر لوں، ذرا عیادت کر لوں تمہاری. کتنی خوبصورت ہوں گے وہ لوگ، کتنی خوبصورت ہوگا وہ معاشرہ، اور جنت ایسے ہی لوگوں سے بھرے گی. تو پھر جنت کیسی خوبصورت ہوگی جہاں خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے. یہ ساری باتیں کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال رکھ رہے ہیں آپ کے پاس. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا پھر وہ جو چلتا ہے اوندھا اپنے چہرے پر، اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا پھر وہ جو چلتا ہے سیدھے راستے پر. دونوں میں سے کون ہدایت یافتہ ہے؟ وہ جو سر نہڑوائے جانوروں کی طرح جدھر سب جا رہے ہیں چل پڑتا ہے. بھیڑ چال سنا ہے نا آپ نے، اردو کا محاورہ ہے بھیڑ چال. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بھی یا اپنے ارد گرد کہیں پہ، جیسے وہ ایک طرف جاتی ہے نا بھیڑ تو سارا ریوڑ بس اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اس کو بھیڑ چال بولتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف سر نہڑوائے چلے جا رہے، جدھر ایک گیا ادھر ساری جانی شروع ہو جاتی. تو وہ زیادہ بہتر ہے جو بس سر گرا کے جانوروں کی طرح چلتا جا رہا ہے جدھر سب جا رہے. چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے. ڈو ایز رومن ڈو. وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو کہتا ہے جی زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا عقل مندی ہے، نہیں تو پیچھے رہ جاؤ گے. یا پھر وہ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جب صراط مستقیم ڈھونڈتا ہے اس صراط مستقیم پر آنکھیں اور کان کھول کر چلتا ہے. اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کو آپ قرآن کے پہلے صفحے پہ اللہ سے مانگتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم. اور پھر وہ اس کو پورا قرآن صراط مستقیم پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جی یہ صراط مستقیم ہے. اب 29ویں پارے پہ آ کر اگر ہم وہی اپنے تعصبات، وہی اپنے بچپن کے عقیدے، وہی جو معاشرے میں چل رہا ہے، جو دین ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کی فرما برداری ہے یا صرف ریاکاری ہے، ابھی بھی اسی پہ چلتے چلے جائیں گے، یا جو صراط مستقیم اللہ نے دکھایا پورے قرآن میں اس کے اوپر چلیں گے؟ تو ان میں سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ سورت آپ پیچھے چھوڑ دیں، یہ مکی سورت ہے نا، چھوڑ دیں، چلے پورا قرآن فی الحال. لیٹ سپوز کہ ہم نے آج ہی شروع کیا، یہ سورہ ملک سے ہی ہم نے آغاز کیا ہے. اوکے، سورہ ملک سے آغاز کیا اگر، تب بھی کیا وہ شخص جو اپنے پریویس نظریات، پچھلے نظریات پر ہی جمع بیٹھا رہے گا، یا جو آنکھیں کھول کر رب کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، اس کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلے گا، بغیر اس کو دیکھے غیب پر ایمان لا کر اس کی خشیت دل کے اندر رکھ کے اعمال کرے گا، ان دونوں میں سے کون ہدایت یافتہ ہے؟ چلیں دوبارہ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوبارہ سے، چلو ایک دفعہ پھر ایک ریمائنڈر. قل هو الذی انشأکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے رستے پہ چلنے کا تمہیں کہا جا رہا ہے، اس کی معرفت کے روشنی میں
اعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے، عقائد درست کرنے کا کہا جا رہا ہے، ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے۔ انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا پہلے، ریمائنڈر آج کا، کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہماری تھاٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم جو ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے دل جس کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے سمع اور بصر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نعمتیں جو دی سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں کے بارے میں، سمع اور بصر اور فؤاد، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے کہاں لگایا ان کو؟ اب سورہ ملک کو کی روشنی میں جتنا ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پہ دیکھیے گا۔ اللہ نے پیدا کیا، ہم میں سے کسی کو اس پہ شک نہیں ہے، مشرکین مکہ کو بھی نہیں تھا، موسٹلی ریلیجنز میں کسی کو اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، وہ اللہ کہیں خدا کو یا گاڈ کہیں یا کچھ اور کہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہیں پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے جو یہ بت نہیں ہے، کم از کم اتنا سب کو پتا ہے۔ نہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیدا کیا، نہ ہندو کہتے ہیں کہ انہیں ان بتوں نے پیدا کیا، سب کو پتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو خالق ہے جس نے پیدا کیا، بس یہ تو پتہ ہی ہے نا۔ اس کے بعد سمع، سننا، آپ کیا سنتے ہیں، آپ کس کو سنتے ہیں، اور اس سننے کے ساتھ آپ obviously، اب جب ہم سورہ ملک کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کہا نا کہ فرج البصر هل تری من فطور، بار بار دیکھو، تم لے جاؤ اپنی نگاہ کو آسمان پر، غور و فکر کرو، تمہیں کوئی رکھنا نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پرندوں کو دیکھو، پھر زمین کی طرف غور کروایا، تو یہ دیکھا ہم نے اپنے چہرے کے اوپر، یہ جو 2 آنکھیں ہیں ان کے ساتھ ہم نے دیکھا، اور ہم نے قرآن کی آیات سنی بھی، اور ہم نے سائنٹیفک دلائل بھی سنے۔ پھر یہ جو کچھ سنا اور دیکھا اس نے ہمارے دل کے اوپر اثر کیا، اور ہماری سوچ مثبت ہوتی چلی گئی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو آخری سوال اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے، تو ہم نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ جو صراط مستقیم پر چلتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے۔ اب کیا ہے، جب یہ فیصلہ کر لیا اس سوچ کے ساتھ، اب یہ سوچ کس پر ڈائریکٹ اثر کرے گی؟ ہمارے افعال پر۔ تو وہ جو بھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ اگر میں کسی سے ناانصافی کرتی ہوں تو اللہ اگر مجھ سے رزق روک لے گا تو مجھے کون رزق لا کے دے گا؟ تو پھر ہمارے افعال پیوریفائی ہونے شروع ہو گئے نا۔ اب ہماری پہلی کوشش کیا ہوگی کہ اول کسی سے زیادتی کرنی نہیں، 2 مگر کر چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوری کرنے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی غلطی کو سدھارنے میں، کوئی بات نہیں۔ سوم یہ کہ میری غلطی نہیں بھی ہے نا تو کوئی بات نہیں، مجھے چیزوں کو، معاملات کو درست کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، میں پہل کر لیتا ہوں، میری غلطی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں، اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی، میں رشتے جوڑ لیتا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم نے یتیموں کا خیال رکھنا ہے، عیادت کرنی ہے، ٹھیک ہے اگلا بندہ مجھے منہ نہیں لگاتا لیکن میں اس کی عیادت کر دوں، اس کی مدد کر دوں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یاد ہے آپ کو کہ وہ ایک بڑھیا کی جا کے صبح صبح سارے کام کرتے تھے، جبکہ اس بڑھیا کو نہ دکھائی دیتا تھا، نہ سنائی اتنا اچھا دیتا تھا، تو جا کے سارے کام کراتے تھے اس کے، سارا کچھ پانی وانی بھر کے، گھر کی جھاڑو صفائی، کھانا وانا کر کے اس کا آ جاتے تھے۔ تو نہیں کسی کو پتا ہمارا، نہیں کوئی منہ لگاتا، کوئی بات نہیں۔ اب افعال پہ فرق پڑا نا، کیونکہ آپ ڈائریکٹ جو ہے اب اللہ سے اجر لینے والے بن گئے نا۔
تو پھر یہ جو ہے نا قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. تو شکر گزاری میں سب سے پہلے کیا آ جائے گا؟ اگر ہم سمع اور بصر اور اپنے فؤاد کو، دل کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ نہیں لگاتے تو یہ ناشکری ہو جائے گی. سب سے پہلے تو ایمان ہمارا درست ہونا چاہیے. جب اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان کو استعمال کر کے، کیونکہ یہ وہ 3 چیزیں ہم بارہا پڑھتے آ رہے ہیں، یہ وہ 3 خواص ہیں، ہماری باڈی کی سینسز ہیں جو ہماری تھاٹس اور ہمارے ایکشنز پر ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہیں. تو ان کو استعمال کر کے سب سے پہلے رب کی معرفت، پھر اس معرفت کی روشنی میں ایمان کی مضبوطی، اور پھر اس ایمان کی روشنی میں عمل صالح. تو پھر آپ تو بہت اچھے شکر گزار بندے بن گئے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن یہ دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے جو یہ ساری چیزیں کہاں لگا رہے ہیں؟ صرف دنیا کمانے کے لیے، صرف دنیا ہی کو حاصل کرنے کے لیے. ساری کی ساری دوڑ دھوپ کہاں ہے؟ دنیا کے پیچھے، اپنی انا کے پیچھے. دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں صرف پیسہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، بہت زیادہ ہی ہے ہماری زندگیوں میں، اس کا بھی کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. لیکن سیلف سیٹسفیکشن کے نام پر ایک اپنے آپ کو ایک وہ جیسے کل بھی ہم مثال دی تھی کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسے راستوں پہ چلنا جو اسراف کے راستے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کے راستے ہیں. کہاں لگا رہے ایسے لوگ؟ مطلب اپنی سننے کی حس کو، دیکھنے کی حس کو، سوچنے کی حس کو کہاں لگا رہے؟ تو اگر ہم اس کو اللہ کی فرما برداری میں نہیں لگا رہے تو پھر آ جائے گا قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، تم نہ شکرے ہو. لیکن اگر ان کو آپ اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ تو اللہ کی شکر گزاری کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں. آپ اپنے ان کانوں کے ذریعے قرآن سنتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، اچھے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، بری باتیں نہیں سنتے، غلط باتیں نہیں سنتے، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، فلانا 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 نہیں سنتے. آپ بہت اچھے ہیں. پھر آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول رکھتے ہیں. آپ وہ نہیں دیکھتے جو آپ کو بہکانے والی چیزیں ہوں. آپ دوسروں کی پرائیویسی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ اپنی آنکھوں کو گارڈ کرتے ہیں، غض بصر، نظریں جھکا کے رکھتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ نہیں ایسی چیزیں دیکھتے، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو جھکا لیتے ہیں. تو جب ہم یہ 2 کھڑکیاں اپنی کنٹرول میں رکھتے ہیں تو پھر اندر جو ہمارا دل ہے اس کی تھاٹس بھی کنٹرول میں آ جاتی ہیں. تو پھر ہم اعمال بھی اچھے کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. اچھا، جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں نا، دل اور آنکھیں اور کان، تو پھر اللہ ہمارے قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، تمہیں اللہ نے زمین میں پھیلایا ہے. اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، تمہیں قوتیں دے دی، تمہیں پاورز دے دی. یہ بیسیکلی سمع، بصر اور فؤاد کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کی پاورز ہیں. انہی کے ساتھ تو آپ ترقی کرتے ہو. لیکن یاد رکھو ساری نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، اور ایک دن تمہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کے پاس تم واپس لوٹائے جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پوچھے گا بھی کیا کر کے آئے ہو؟ کن کاموں میں زندگی لگائی؟ جوانی کن کاموں میں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ کیا کرتے رہے؟ جو علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب لوگوں کو بتایا جاتا تو وہ کہتے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے وہ کہتے کہ
کب آئے گی قیامت؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بے شک صرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. وہ جو قیامت کے دن سوال پوچھیں گے نا دروغا الم یاتیکم نذیر، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں. وہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ سچویشن پیش آئے گی، یہ سوال تم سے کیا جائے گا، اور ساتھ ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انہیں بتا دو انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، دیکھ لو میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، حجت تمام ہو چکی ہے. کل کو خود تم لوگوں نے ہی اقرار کرنا ہے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لائے تھے ہمارے پاس ڈراوے، بتا رہے تھے ہمیں. پھر ان کے جانے کے بعد آئے تھے علماء، وہ 700 سال پہلے، 750 پہلے ابن القیم اور ابن تیمیہ اور امام جوزی جیسے لوگ اٹھے تھے جو ہلا رہے تھے. اس وقت بھی جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، وہ ہلا رہے تھے امام جوزی کہ یہ دین صرف بیٹھ کر منہ شگافیاں کرنے اور علم الکلام اور فقہ کے اندر بحثیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. وہ بتا رہے تھے، ہلا رہے تھے، بٹ نو بڈی لسن. اور پھر امت نے ریوائیو کیا، جو وہ ان کی جو وہیں سے جو ریوائیول آیا بغداد سے ہی، وہ انہی علماء کی کوششوں کی وجہ سے آیا کہ وہ ایک نسل بچ گئی تھی پھر بھی ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تلواروں سے، جنہوں نے دین کو صحیح معنوں میں پڑھا تھا اور سیکھا تھا، اور وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے. یہ نذیر جو ہے نا، یہ ہر دور میں موجود رہے. جب دین کی اصل شکل کچھ کی کچھ کر بھی دی گئی نا، تب بھی ایسی جماعت موجود رہی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، جو لوگوں کو صحیح دین کا پیغام دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں ہر دور میں. تو کبھی بھی کسی کے پاس یہ ایکسکیوز ہوگا نہیں کہ میرے پاس تو جو ہے وہ ہمارے پاس تو نذیر ہی نہیں آیا کوئی. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور کھلم کھلا. اب دیکھو وہ جو آپ نے پڑھا نا پیچھے سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو نصیحت کے لیے کتنا آسان ہے. ہم نے کوئی پہاڑ تو نہیں کھودا سورہ ملک پڑھتے ہوئے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے گوز بمس ہو رہے ہوں گے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا جواب دہی کے احساس سے، اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، دل کانپ جاتا ہے. بہت ساری شروع سے جو کچھ ہم کرتے آئے، پھر ایک نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، آلدو کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن پھر جب پڑھا تو یہ کھلم کھلا ڈراوے ہے نا، کھلم کھلا بتا دیا گیا دیکھو یہ کرو گے تو فائدے میں رہو گے، یہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے. پھر بھی انسان نہیں مانتا. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب وہ دیکھ لیں گے اسے بہت نزدیک سے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، تو ان سے یہ کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، اور یہ بڑی خوفناک چیز. زلزلۃ الساعہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اگر ابھی آپ سب امیجن کرو نا کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہو، آپ کے پیر کے نیچے زمین زور سے جھٹکا کھاتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سب سے پہلا کیا کام ہوگا آپ کا؟ آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرو گے. لیکن قیامت کے زلزلے سیکیور نہیں ہونے دیں گے، وہ ایک کے بعد ایک جھٹکا. تتبعها الرادفہ، بار 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 دل کانپ جائیں گے اس دن. قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکنے والے ہوں گے، خوف سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. تو اس خوف سے جب وہ
آگ سامنے ہوگی، وہ جب موت سامنے ہوگی اور وہ انجام سامنے ہوگا تو اس وقت چہرے بگڑ جائیں گے. آج جن چہروں کے لیے سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، بینگ اے فیمیل سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی فزیک اور چہرے پہ لگایا جاتا ہے، اور مختلف تعویلیں شیطان ہمیں دے دیتا ہے اس کے لیے. اللہ رحم کرے ہم پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی فزیک کا خیال نہ رکھیں یا اپنی اسکن کا خیال نہ رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن مبالغہ نہ کریں نا کسی بھی چیز میں، اور ان کاموں میں اتنا وقت نہ لگائیں کہ اصل کام کا وقت نہ بچے آپ کے پاس. بہرحال قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور اسے جو میرے ساتھ ہے، یا وہ ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو عذاب علیم سے کون پناہ دے گا. یہ آیت اتنی مجھے پسند ہے کہ جتنا بھی آپ گناہگار بھی ہو نا، آپ کے پاس اللہ ہے نا، اور اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہو، آپ استغفار کرتے ہو، آپ اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہو، آپ مطمئن رہتے ہو. اگر اللہ میرے ساتھ ہے، میری ذمہ داری اللہ تعالی کے پاس، وہ مجھے ہلاک کر دے یا وہ مجھ پر رحم کرے. کافر کے پاس تو اللہ نہیں ہے. وہ جیسے غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا کہ ہمارا مولا اللہ ہے، لا مولا لکم، تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کو فنا نہیں ہے. عزا کے بت تو توڑ دیے تبھی فتح مکہ کے موقع پہ، اللہ کو فنا نہیں ہے. کافروں کو کون بچائے گا؟ تب کون بچائے گا انہیں؟ عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ دنیا میں کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن وآمنا به وعلیہ توکلنا. اب آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم سب کو چھوڑتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر جس پہ تکیہ کرتے ہو، تم جس پہ توکل کرتے ہو، ہم ان سب کو چھوڑتے، ہم صرف رحمان پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کھلم کھلا گمراہی میں کون تھا. جس کی موت آ جائے گی، جس کا وقت تمام ہو جائے گا، وہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. اس کے لیے کوئی کسی کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنے اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے ہیں قرآن کریم میں، کھول کر واضح کر دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کائنات کی نشانیاں دکھا دی. شریعت، قرآن، کتابیں، دیگر کتب اتاری انسان کی ہدایت کے لیے. اس کے بعد فقط ایک موت ہے، ایک سانس ہے، جو اگر نہیں آئے گی تو عقدہ کھل جائے گا اس کے سامنے. اس وقت پھر وہ کہے گا کہ اللہ مجھے ایک دفعہ واپس لوٹا دے، میں تیری فرما برداری کروں، لیکن اس وقت پھر موقع نہیں ملے گا. پھر صاف پتہ لگ جائے گا، سَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں. فائدہ تب ہے جب ابھی کے ابھی اس دنیا میں تم رب کو پہچان لو، اپنے مالک حقیقی کو پہچان لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی فرما برداری کرو. دیکھیں ہمارے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہوئی. ہر بندے پر اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحانی پرچہ اس کو دے رکھا ہے. مشکل نہیں ہے اللہ کی فرما برداری کرنا، مشکل شیطان بنا کے دکھاتا ہے ہمیں. وہ ہمیں مشکل کر کے دکھاتا ہے ہر معاملے میں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. وہ مایوس کر دیتا ہے ہمیں. وہ ہمیں بند دروازے زیادہ دکھاتا ہے، حالانکہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو بند دکھاتا ہے. لیکن وہ کب ایسا کر سکتا ہے؟
کب ایسا کر سکتا ہے شیطان؟ جب ہم نے شیطان کو اپنے اندر جگہ دے دی ہو. جب شیطان کو ہم اپنے اندر جگہ دے دیتے ہیں نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے آ کر ہمارا ویژن چینج کر دیتا ہے. وہ ہم نے میرے غالباً آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا جب ہم وہ پڑھ رہے تھے مقاعد شیطان والی کتاب، کہ شیطان جو ہے نا، سورہ ناس آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ شیطان جو ہے وہ اس کی جو لمٹ ہے نا وہ صرف سینے تک ہے، جبکہ ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے. وہ وسوسہ سینے میں ڈالتا ہے. سینہ کیا ہوتا ہے؟ سینہ کمپیریٹیولی بڑی جگہ ہے نا، تو آپ کے رب کیج سارا جو ہے وہ آپ کا سینہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے اندر دل جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا ایمان ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ شیطان جب نوک کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تو اگر ہم اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولتے نا تو وہ اندر آ نہیں سکتا. لیکن جب ہمیں اس کے آئیڈیاز پسند آنے لگتے اور ہم اس کے لیے دل کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کے ہمارے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے. آپ اس کو تھوڑا ویژولائز کرو نا، آپ کا مین گیٹ ہے، بیل کی ہے کسی نے، انٹل انلیس آپ گیٹ کھولو گے نہیں وہ اندر نہیں آ سکتا. بٹ ونس آپ نے گیٹ کھول دیا تو دیر آر چانسز کہ وہ لاؤنج کے اندر آ جائے گا. تو جب وہ اندر آ گیا تو اب وہ آہستہ آہستہ آپ کے گھر، آپ کی چیزوں کی سیٹنگ چینج کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اتھارٹی دے دی نا، آپ نے اس کو انڈیا دے دیا، ٹھیک ہے یو کین چینج. تو وہ ہمارے دل میں آ کے کیا کرتا ہے؟ پھر ہمارا ویژن چینج کر دیتا ہے، ہماری بصارت بدل دیتا ہے. جیسے قرآن آپ کی بصارت بدلتا ہے نا، وہ آپ کا ویژن چینج کرتا ہے. اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر ویژن چینج کر دیتا ہے. وہ آپ کو کچھ کا کچھ دکھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا بڑا کر کے دکھاتا ہے، کھلے دروازے بند دکھاتا ہے، اللہ تعالی سے مایوس کر دیتا ہے. تو شیطان کو اندر نہیں آنے دیں. تو پھر آپ کے لیے جو ہیں وہ دروازے بھی جو ہیں وہ کھلے رہیں گے اللہ کی طرف، اور وہ آپ کا ویژن چینج نہیں کر سکے گا، افیکٹ نہیں کر سکے گا. شیطان انہی پہ حملہ کر سکتا ہے، انہی کو بہکا سکتا ہے جو اپنا ہاتھ شیطان کو پکڑا دیتے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. ایک دفعہ پھر جھٹکا دے رہے اللہ تعالیٰ، آخری دفعہ سورہ ملک کا. پھر سوچ لو، اگر اس زمین میں جو پانی ہے جو تم نکالتے ہو چشموں سے، کنووں سے پیتے ہو، اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہو، تمہارا سروائیول ہے پانی کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اگر یہ زمین میں اللہ تعالیٰ گہرا کر دیں فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون تمہیں پانی لا کے دے گا بہتا ہوا. ابھی ریسنٹلی سیلاب سے پہلے بلوچستان میں شدید قسم کے قحط تھا. کتنے واٹر کے ٹینکس گئے یہاں سے، مختلف جو قریبی علاقے تھے وہاں سے مدد کے لیے کتنے بلین کیوسک واٹر جو ہے وہاں کوشش کی گئی پہنچانے کی. لیکن وہ پانی اس خشک زمین کو سیراب نہیں کر سکتا تھا. وہ لوگوں کے پینے کے لیے بڑا ہی لمیٹڈ سا پانی تھا، اور جانوروں کے پینے کے لیے وہاں باریاں لگ گئیں پانی کی. کوئی نہیں دے سکتا آپ کو پانی. اگر اللہ زمین میں پانی کو نیچے کر دے، یہاں پنڈی اسلام آباد میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ بورنگ کراتے ہیں، کچھ عرصے بعد پانی کی سطح نیچے ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اور ڈیپ ویل کرانا پڑتا ہے. نہیں آ سکتا پانی جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب آپ ہر طرف سے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، آپ پانی کے لیے، آپ رزق کے لیے، آپ توانائی کے لیے، آپ اپنی سانسوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، آپ اپنی ہر چیز کے لیے اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر اس اللہ پر ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس
وہ ستھرا ایمان ہونا چاہیے، شرک سے پاک، اور پھر اس کے اوپر بھروسہ اور توکل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تاکہ پھر وہ آپ کی سائڈ پہ ہو، پھر اس کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ ان اللہ مع المتقین، وہ متقین کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بڑے اجر کے ساتھ قبول کریں، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہیں، اور جنت الفردوس اعلیٰ سے فرشتے آئیں ہمیں لینے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔